آج کی گفتگو اظہار ابدیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کی روشنی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبد ہونے کا اظہار کیا ہے اس کو بیان کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں۔ آپ کی زندگی مبارک کو قرآن مجید فرقان حمید نے متعدد مقامات پر بیان کیا ہے اور اہم واقعات کو بیان کیا ہے۔ آپ کی سیرت طیبہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی مبارک سے تین اہم سبق بیان کریں گے۔ وہ سبق کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تین چیزیں تھیں۔ پہلی چیز کیا تھی کہ جب آپ کو نعمت ملتی تو آپ شکر کرتے۔ دوسرا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جب آزمائش آئی، تکلیف آئی، مصیبت اور اللہ کی طرف سے امتحان آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ تیسری صفت آپ کے اندر یہ پائی جاتی تھی کہ آپ ہر وقت اللہ کی بارگاہ سے دعا کرتے رہتے اور معافی طلب کرتے رہتے، اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہتے تھے۔ پہلا جو آپ کی سیرت مبارکہ سے سبق ملا ہے وہ یہ ہے کہ نعمت ملنے پر یا نعمتوں پر شکر ادا کرنا اور کفران نعمت کرنا یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو بھول جانا یہ کفران نعمت ہے۔ قرآن نے بیان کیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو تم نہیں شمار کر سکتے۔ اللہ کی بہت نعمتیں ہیں، ہمارے وہم اور گمان میں بھی نہیں ہے کہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہمارے اوپر ہیں، ہم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ یہ سانس لینا بھی ایک نعمت ہے، ہمارا وجود بھی ایک نعمت ہے، ہاتھ نعمت ہے، پاؤں نعمت ہیں، آنکھیں نعمت ہیں، بال نعمت ہیں، صحت تندرستی یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر اللہ نے ہمیں گھر دیا، بچے اور دولت عطا کی، دیگر دنیا میں سہولتیں عطا کی، منصب اور عہدہ عطا کیا، یہ سب اللہ کا فضل اور کرم ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اب ان نعمتوں کا اظہار کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمتیں دی، اس کا اظہار کریں کہ فلاں میرے پاس نعمت ہے، اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے، رونا اور دھونا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جب بھی کوئی ہم سے سوال کرے تو ہم یہ کہیں کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، بہت کچھ اللہ نے دیا ہے۔ یہ جملہ جو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے یہ زبان سے جاری ہونا، یہ ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ ملنے میں یہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور اگر اس انداز سے کہا جائے کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے جی، بس زندگی گزار رہے ہیں، دنیا چل رہی ہے، اس
طرح کے یہ جملے بولنا یہ مایوسی ہے، ناشکری ہے، کفران نعمت ہے۔ قرآن نے بہت سے مقام پر شکر کو بیان کیا، فرمایا وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا۔ آج دیکھ لیں کہ ہمارے رزق میں جو بے برکتی ہے، ہمارے وقت میں جو بے برکتی ہے، ہمارے پاس بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم ہر وقت مایوسی کا، ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس نعمتیں ہونے کے باوجود شکر نہیں ہے۔ اگر آنکھ کی نعمت، یہ اللہ کی نعمت ہے، آنکھ کی قدر ہم پوچھیں تو اندھے سے پوچھیں، اس کو پتہ ہے کہ آنکھ کتنی نعمت ہے۔ ہاتھوں کی اگر قدر اور نعمت کا احسان اور اس کا تقاضا کرنا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، تو پھر لولے شخص سے پوچھے جس کے پاس ہاتھ نہیں۔ پاؤں بھی اس سے پوچھیں جس کے پاس پاؤں نہیں۔ بیٹوں کی قدر اس سے پوچھیں جس کا بیٹا نہیں۔ بیٹی کی قدر اس سے پوچھیں جس کی بیٹی نہیں۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برابر نہیں کیا۔ میرے پاس جو نعمتیں ہیں وہ آپ کے پاس نہیں، آپ کے پاس جو ہوں گی وہ میرے پاس نہیں۔ کسی کو دولت کے انبار عطا کر دیے تو کسی کو بالکل کچھ نہیں دیا، ایک لقمہ کھانے کا دے دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو آدم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے یہ علم ہوا کہ میری اولاد میں سے کسی کے پاس علم ہوگا زیادہ، کسی کے پاس دولت ہوگی، کسی کے پاس حکومت اور منصب ہوگا، مختلف چیزوں میں ایک ایک شخص جو ہے وہ ماہر ہوگا، دوسرے کے پاس نہیں ہوگی۔ آج بھی دیکھ لیں آپ، اندازہ کریں کہ ایک کے پاس اگر بولنے کی صلاحیت ہے تو دوسرے کے پاس نہیں ہوگی، ایک کے پاس دولت زیادہ ہے تو دوسرے کے پاس نہیں ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، رب لولا سویت بین عبادک، مولا تو نے بندوں کو برابر کیوں نہیں پیدا کیا؟ ہر کسی کو کھانا دے دیتا، ہر کسی کو ہاتھ دے دیتا، ہر کسی کو پاؤں دے دیتا، ہر کسی کو آنکھیں دے دیتا، نعمت برابر ہو جاتی۔ یہ تفریق کیوں ہے؟ فرق کیوں ہے؟ کسی کو امیر، کسی کو غریب، کسی کو بادشاہ، کسی کو غدا، کسی کو آقا، کسی کو غلام بنا دیا۔ یہ تفریق کیوں ہے؟ آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ سوال کیا، اللہ کی طرف سے جو آدم علیہ السلام کو جواب دیا گیا وہ جواب سننے کے قابل ہے۔ فرمایا انی احببت ان اشکر، اللہ فرماتا ہے کہ میں پسند کرنا چاہتا ہوں کہ میرا شکر ادا کیا جائے۔ کس کو میں نے نعمت زیادہ دی ہے وہ کتنا شکر ادا کرتا ہے، جس کو تھوڑی دی ہے وہ کتنا شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ اس بات پر بڑا خوش ہوتا ہے کہ جب ہم بولتے ہیں اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ اس بات پر بہت خوش ہوتا ہے۔ اس بندہ کے رزق میں، مال میں، دولت میں برکت واقع ہو جاتی ہے۔ اب آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے شکر ادا کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کیا کہتا ہے؟ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے قانت تھے، عبادت کرنے والے تھے۔ پہلا یہ بیان کیا، دوسرا کیا فرمایا کہ شاکرا لانعمہ،
وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت تھی کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے تھے۔ پھر دوسرے مقام پر اب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کون سی نعمتیں عطا کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق علیہ السلام جو پیدا ہوئے ہیں آپ کی آخری عمر میں پیدا ہوئے، یعنی بڑھاپے کی عمر میں پیدا ہوئے۔ جب پیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ہے۔ وہ دعا کون سی؟ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے بڑھاپے کے عالم میں اسحاق اور اسماعیل عطا کیا۔ مطلب یہ ہے کہ خوشی ملے اللہ کا شکر ادا کریں، سب سے پہلے اللہ کا کرم ادا کریں کہ اللہ نے میرے اوپر کرم کیا ہے کہ مجھے یہ نعمت عطا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک یہ بھی تھا کہ مایوسی نہیں تھی، مایوسی بھی نہیں تھی۔ ایک بندے کی جب اولاد نہیں ہوتی ایک بندہ مایوس ہو جاتا ہے، مایوسی بھی نہیں تھی۔ اور ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ وہ ہر وقت اللہ سے مانگتے رہتے تھے کہ اللہ مجھے اولاد عطا کرے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیت مجھے یاد نہیں آ رہی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگتے رہے ہیں۔ آپ دعا مانگتے رہے ہیں، مایوسی نہیں تھی اس کائنات سے، اس ذات باری تعالیٰ سے۔ یہ ہے کہ نعمتیں بھی مل رہی ہیں اس پر شکر بھی ادا کر رہے ہیں، اور جو نعمت نہیں ملی اس پر مایوسی نہیں ہے۔ یہ کائنات میں اللہ نے اور بہت سی نعمتیں عطا کی۔ حضرت شیخ سعدی تبلیغ کے لیے، دین کی تعلیم کے لیے جا رہے تھے، راستے میں جوتا ٹوٹ گیا، پیدل چل پڑے۔ وہ زمانے کا یہ موبائل فون اور یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی، چلتے چلتے پاؤں پھول گئے، پاؤں زخمی ہو گئے۔ اور ایک دل سے ایک عادت ہے شیخ سعدی کے دل سے ایک آواز نکلی کہ الہ العالمین، میں تو تیری دین کی تبلیغ کے لیے، تیرے دین کی خدمت کے لیے میں چل رہا ہوں، اور یہ حال ہو گیا، میرا پاؤں زخمی ہو گئے۔ ایک گاؤں میں آگے پہنچے، وہاں مسجد میں نماز جمعہ ادا کی۔ نماز جمعہ کے باہر جب نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے جس کے ہاتھ بھی نہیں، پاؤں بھی نہیں، لولا شخص پڑا ہے مسجد کے دروازے اوپر۔ فوراً پلٹے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ادا کیا، کہا کہ الہ العالمین شکر ہے تو نے مجھے ہاتھ دیے، تو نے مجھے پاؤں دیے، جوتا نہیں دیا تو کیا ہو گیا؟ جوتا بھی ایک نعمت ہے اللہ کی، یہ رزق کا ہونا، یہ کپڑے، یہ بھی نعمت ہے۔ لیکن شیخ سعدی نے شکر ادا کیا کہ تو نے مجھے ہاتھ دیے، پاؤں دیے اور جوتا نہیں دیا، تو میری زبان سے یہ شکوہ نکل گیا، اس کو معاف فرما دینا۔ اب نعمتوں کا جو اظہار ہوتا ہے وہ زبان کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے، نعمت کا اظہار اعضاء کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے، شکر جو ہوتا ہے۔ اور تیسرا کیا ہوتا ہے کہ مال کے ذریعے سے بھی، اللہ نے مجھے مال دیا، میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں، یہ بھی ایک شکر کا طریقہ ہے کہ جیسا جتنا مال آ رہا ہے اتنا میں اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر رہا ہوں۔ دوسرا آ جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، یا آپ کی سیرت مبارکہ سے ایک سبق یہ ملتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی مصیبت پہنچتی، تکلیف پہنچتی، اللہ کی طرف سے آزمائش آتی تو آپ صبر کرتے۔ صبر بھی ایک جو ہے صوفیاء کے ہاں ایک بہت بڑا درجہ ہے، تکلیف کے اوپر، مصائب کے اوپر صبر کرنا، اللہ کی رضا کے اوپر راضی رہنا، یہ بہت بڑا تصوف میں اور صوفیاء کے ہاں یہ بہت بڑا ایک مقام ہے، مرتبہ ہے۔ اور قرآن نے بھی اس کو بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ، اے ایمان والو صبر کرو اور صبر کرواؤ۔ ایک مقام پر کیا فرمایا؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
یہ صبر کرنا بھی ایک قسم کا جو نعمتوں کا شکر ہے اس کے ساتھ ساتھ ہے کہ جب نعمت نہیں ملتی تو مایوسی کے عالم میں، ڈپریشن کے عالم میں زبان سے الفاظ نکل جاتے ہیں۔ دیکھیں جب کوئی پیارا ہمارا کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے اس وقت اپنے جذبات کے اوپر کنٹرول کرنا اور زبان سے ایسے الفاظ نہ نکالنا جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ نے لے لیا، دولت بھی اللہ کی ہے، اللہ نے دی لے لی، اولاد اللہ کی دی ہوئی ہے لے لی، والدین کا ہونا یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اللہ نے لے لی۔ اب اس کے اوپر صبر کرنا یہ بندے مومن کی صفت ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا صبر کیا؟ آزمائش کے اوپر، تکلیف کے اوپر یہ صبر کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ کون سی آزمائشیں آئیں؟ آج میں اور آپ سر میں درد ہو جائے، ہم نماز نہیں پڑھتے، تھوڑا سا بخار ہو جائے، مسجد میں نہیں جاتے، اور طبیعت تھوڑی سی زیادہ خراب ہو جاتی ہے، بہت سا جو ہے وہ ہم چیزیں چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو مصیبتیں اور تکلیفیں آئی ہیں اس کو ذرا ذہن میں لاؤ۔ وہ آپ نے واقعہ سنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا، آگ میں ڈالا، اور جب وہ جو بڑا سا حوض اس نے بنایا تھا جس میں آگ جلائی ہوئی تھی اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جا رہا تھا، اس وقت حضرت جبریل امین آئے۔ جبریل نے عرض کی ابراہیم میری کوئی مدد کی ضرورت ہے؟ فرمایا کہ اللہ کی طرف سے یہ میرے اوپر آزمائش ہے، میں اس آزمائش میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل کو واپس کر دیا، حالانکہ جبرائیل بھی اللہ کی اجازت سے آئے تھے، لیکن اللہ کی رضا کے اوپر راضی رہنا، اللہ کے ہر فیصلے کے اوپر راضی رہنا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت تھی اور یہ صبر تھا جی۔ اللہ کی طرف سے آزمائش آئی، آزمائش کس وجہ سے آئی کہ آپ نے ان کے بتوں کو پاش پاش کر دیا، بتوں کو آپ نے کہا کہ یہ تم کیوں اس کی عبادت کرتے ہو، انہوں نے آپ کو آگ میں ڈال دیا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے پھر اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کا جو پھل عطا کیا، کیا کیا؟ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ یہ مصیبت کے اوپر جب صبر کریں گے تو اللہ اس کا پھل ثمرات عطا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ تھی اس کے اوپر صبر کیا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھل عطا کیا۔ اس کا ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک معجزے کا اظہار کر دیا۔ وہ کیا تھا کہ فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما، اے آگ یہ ٹھنڈی ہو جا، امن والی ہو جا، میرے ابراہیم کو جلانا نہیں ہے۔ ایک روایت میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ آگ کا جو بہت بڑا علاقہ تھا اس میں جب پھینکا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس آگ میں بیٹھے تھے وہاں، تو روایات میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جسم کے اوپر جو آگ کی خاک ہوتی ہے، یہ آگ کا دھواں ہوتا ہے، وہ بھی نہیں لگا تھا جی۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کو آپ کے لیے امن کا بنا دیا۔ پھر آئے دوسری آزمائش کیا جس پر آپ نے صبر کیا؟ وہ آزمائش یہ تھی کہ 3 رات مسلسل، وہ بھی آپ نے روایات مسلسل سنی ہوئی ہیں، میں صرف اس کو یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے جو آزمائش آئی، امتحان آیا، اس پر صبر کیسے کیا کہ 3 رات مسلسل خواب دیکھتے رہے کہ میں اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ سچ ہوتا ہے۔ آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس اپنے خواب کو عملی جامہ پہنایا اور اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور وہاں جب گئے، یہ بھی
کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ لی۔ پٹی کس وجہ سے باندھی کہ ایک طرف باپ کی محبت تھی، دوسری طرف بیٹے کی محبت تھی۔ بیٹے کو منہ کے بل لٹا دیا، حضرت اسماعیل کو منہ کے بل لٹا دیا، تاکہ اسماعیل باپ کو دیکھ کر کہیں بیٹے کی محبت جو ہے وہ باپ پر غالب نہ آ جائے، اور اپنی آنکھوں کے اوپر پٹی لگا دی تاکہ باپ کی محبت بیٹے کے اوپر غالب نہ آ جائے۔ اس اللہ کی آزمائش کے اوپر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے اور اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس واقعہ کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ چھری نہیں چل رہی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اوپر سے چھری اٹھائی اور مارنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو حکم دیا، جبریل ایک جانور جنت سے لے کر جائیں، میرے اسماعیل کو بچا لیں، اس کی جگہ یہ ذبح ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ابراہیم کی سنت کو میرے اور آپ کے لیے لازم قرار دے دیا۔ یہ ہے کہ جب مصیبت آئے اس کے اوپر صبر کریں۔ یہ دو آزمائشیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، پہلا یہ کہ آگ میں ڈالا گیا، دوسرا یہ کہ آپ کو آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ حکم ملا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر آپ نے عمل کر دیا۔ یہ دو خصوصیت تھی۔ تیسری خصوصیت یہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کہ وہ ہر وقت اللہ سے معافی مانگتے رہتے تھے، دعا مانگتے رہتے تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے متعدد مقامات پر دعاؤں کو بیان کیا ہے۔ ایک دعا یہ بیان کی جو ہم دعا نماز میں پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ اللہ کی سے ہر وقت مانگتے رہنا، دعا کرتے رہنا، معافی طلب کرتے رہنا، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ میں ایک اور چیز بھی یہ تھی، وہ تھی استقامت، کہ ایک کام شروع کریں اس کے اوپر ڈٹ جائیں، بشرطے کہ وہ کام حق کا کام ہو، سچا کام ہو، حق کی جانب قدم ہو تو اس پر ڈٹ جائیں۔ جھوٹ کے اوپر ڈٹ جانا استقامت نہیں ہے، برے فعل کے اوپر، غلط کام کر رہے ہیں اس کے اوپر ڈٹ جائیے، کوئی استقامت نہیں ہے۔ استقامت وہی ہے اچھے کام کے اوپر، نیکی کے اوپر ڈٹ جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہے کہ آپ کی قوم بتوں کی پجاری تھی، بتوں کی عبادت کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو پاش کر دیا، ریزہ کر دیا، اور جو بڑا بت تھا اس کے کاندھے کے اوپر جو ہے وہ آپ نے کہاڑا کھڑا کر دیا، کلاڑا۔ پھر یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مسلسل دھمکیاں مل رہی ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، تمہیں یہ کر دیں گے، بادشاہ کی طرف سے بھی، اپنے رشتہ داروں کی طرف سے بھی، قوم کی طرف سے بھی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس اللہ کے حکم کو کی تعمیل کی خاطر حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈٹ گئے، کہا کہ جو تکلیف تم مجھے پہنچا سکتے ہو پہنچا دو۔ قرآن نے استقامت کو دوسرے مقام پر کیا فرمایا؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت والے فرشتے اس کے اوپر نازل ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ جد الانبیاء ہیں، اور آج ہمارا حج مکمل نہیں ہوتا جب تک مقام ابراہیم پر حاضری نہ دیں۔ یہ بیت اللہ کی تعمیر کرنے والے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق۔ ایک کا مسکن، وہ بھی اللہ کے حکم طرف سے ایک آزمائش تھی کہ اسماعیل علیہ السلام کو جس جگہ زمزم کا چشمہ ہے اس جگہ پر اللہ کے حکم سے چھوڑ کر آئے، اور اسحاق علیہ السلام کی جو اولاد تھی وہ مصر، فلسطین، یہ ان علاقوں میں جتنے بھی نبی آئے یہ سب کے سب اسحاق علیہ السلام کے خاندان سے،
اور اسماعیل کی جو لڑی تھی اس سے آگے کوئی نبی نہیں آیا سوائے میرے اور تمہارے نبی کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل نے قبیلہ بنو جرہم میں شادی کی۔ بنو جرہم میں شادی کرنے کے بعد ادھر نبی آتے رہے، حضرت یعقوب، حضرت یوسف علیہ السلام، یہ سارے نبی بنی اسرائیل کے جو ہے وہ دوسری حضرت اسحاق علیہ السلام کا یہ جو سلسلہ نسب تھا اس میں آتے رہے، لیکن یہاں آخر میں میرے اور تمہارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج دنیا میں مبعوث ہوئے۔ تو ہمارا اس نبیوں کے اوپر اعتقاد ہے، ایمان ہے۔ آپ یہ پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، تمام نبیوں کے اوپر، رسولوں کے اوپر ہم اعتقاد رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ ہمارا یہ بھی اعتقاد ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سچے نبی تھے۔ جو قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو، آپ کی زندگی کو بیان کیا ہے، اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے پہلے بیان کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یہ چیزیں تھیں کہ جب نعمت ملتی تو شکر ادا کرتے، دوسرا کیا تھا کہ جب آزمائش اور تکلیف آتی تو صبر کرتے، تیسرا یہ تھا کہ وہ ہر وقت گناہوں سے معافی طلب کرتے رہتے تھے، چوتھا ان کی سیرت میں استقامت تھا۔ تو ان چاروں چیزوں کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں بھی یہ چاہیے کہ اللہ نے ہمیں بہت سی نعمتیں دی ہیں، یہ دیکھیں بجلی کا ہونا یہ بھی ایک نعمت ہے، پنکھے کا ہونا یہ بھی نعمت ہے، چھت کا ہونا یہ بھی نعمت ہے۔ ان نعمتوں کا جو ہے وہ شکر ادا کرنا چاہیے، اور جب ہم شکر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے مال میں بھی برکت عطا کرے گا، دولت میں بھی برکت عطا کرے گا، گھر میں بھی برکت عطا کرے گا۔ آج ہمارے پاس رزق بہت زیادہ ہے، لیکن ہمارا رزق پورا نہیں ہوتا۔ بڑے سے بڑا، امیر سے امیر شخص سے بھی پوچھیں، وہ بھی کہے گا کہ بس گزارا ہو رہا ہے۔ یہ بس گزارا والا لفظ بھی یہ اللہ کے ناشکری کے مترادف ہے، کفران نعمت کے نام مترادف ہے۔ جب کوئی آپ سے پوچھے کہ کیسے حالات ہیں، سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، بہت کچھ ہے جی، اللہ کے توفیق اور استطاعت سے مل رہا ہے۔ اور یہ دعا مانگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرورت کے وقت مجھے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی جو ہے وہ یہ اجازت نہ دے، یا یہ موقع نہ ملے کہ مجھے مانگنا پڑے۔ کم از کم یہ ہے کہ وقت پر تھوڑا کھانا مل جائے، تھوڑا کھانا مل جائے، وقت پر مل جائے، یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ تو نعمتوں کا شکر ادا کرنا یہ بندے مومن کی صفت ہے۔ اور صوفیاء، تصوف کے جو بڑے بڑے صوفیاء تھے، ان کے اندر یہ صفات پائی جاتی تھی کہ وہ ہر نعمت پر شکر کرتے تھے۔ ایک صوفی کے بارے میں نے پہلے بھی شاید بیان کیا، اس کو کسی نے کہا کہ آپ کا جو فلاں مال تھا وہ غرق ہو گیا، تباہ ہو گیا ہے، وہ دریا میں ڈوب گیا ہے۔ اس نے کیا پڑھا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ پھر کچھ دنوں کے بعد خبر ملی کہ یا حضرت وہ جو مال آپ کا گیا ہوا تھا تجارت کے لیے وہ تو بچ گیا ہے، بڑا نفع اس میں حاصل ہوا ہے۔ اب ایک پہلی خبر غم کی تھی، پریشانی کی خبر تھی، دوسری خبر خوشی کی تھی، اس پر بھی کیا پڑھا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تو مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ہمیں حکم دیا ہے خرچ کریں، اس پر بھی خرچ کریں۔ تو انشاءاللہ ایک جمعہ جو ہے مسجد کی تعظیم کے حوالے سے بھی، مسجد کے آداب کے حوالے سے بھی ایک جمعہ انشاءاللہ آگے بیان کریں گے۔ تو مسجد کے حوالے سے بھی آپ خصوصی تعاون کریں۔ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ کسی کا گھر نہیں ہے۔ یہ اللہ کے گھر میں جو ایک اینٹ لگاتا ہے، حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے ایک اینٹ لگائی اس نے جنت میں وہ اینٹ لگائی ہے۔